ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ملازم کے حقوق۔ ملازم کے حقوق ہوتے کیا ہیں؟ بیسیکلی ملازم کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ملازم جو ہے جس ملک میں رہتا ہے اس ملک میں کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں۔ وہ قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ملازم جو ہے ان قوانین کو یعنی ان قوانین کی پابندی کرے اور ان قوانین کو حکومت جو ہے کوشش کرے کہ اس قوانین کو اس کو پورے طرح سے دیا جائے۔ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی ملازم کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یہ وضع کرنا ملک کی جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے۔ اب اس قانون سازی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس قانون سازی کو پامال کیا جاتا ہے تو ملازم کے حقوق مسخ ہوتے ہیں۔ ملازمت کا یہ کام نہیں ہے کہ ملازمت آپ کو غلام بناتی ہے۔ بیسیکلی جب آپ کے حقوق مسخ ہوتے ہیں تو آلموسٹ آپ جو ہے وہ کسی چیز کے غلام بنتے ہیں، کسی بھی ایرا کے کسی بھی چیز کے غلام بننے کا آپ کا جو زاویہ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، جو آپ کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ جو قانون تیار کیا ہے، جو قانون بنایا ہے، اب اس قانون کو بیسیکلی فالو نہیں کیا جاتا اور اس قانون کے اوپر سختی سے عمل درآمد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ملازم کے لیے رہنا دشوار ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر جہاں وہ ملازمت کرتا ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ملازمت غربت کی طرف دھکیلتی ہے، تو ملازمت غربت کی طرف دھکیلتی نہیں ہے، بلکہ ملازم کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ چلا سکے جو ملک کے قانون ہیں۔ اب ملازمت دینے والا کیا کرتا ہے؟ قانون کو جو ہے وہ اس کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ جب قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے تو آلموسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ملازم ہوتا ہے اس کے حقوق مرتے ہیں، اور جب ملازم کے حقوق مرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم ملازمت کے ٹریپ میں ہیں۔ ملازمت کے ٹریپ میں نہیں ہے، ملازمت ان تمام چیزوں سے آزاد اور ان تمام چیزوں کو وہ نہیں فالو کرتی۔ ملازمت کا جو کنڈیشن ہے وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ جیسے میں نے ملازم اور بادشاہ والی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ملازم اور بادشاہ جو ہے اس میں کیا تھا کہ ملازم بادشاہ ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کہیں دینا چاہتا ہے اپنی سروسز دے، نہیں دینا چاہتا نہ دے، تو ملازم جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے۔ اب کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ملازم کے جو حقوق ہیں وہ خود پسندی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ ملازمت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کیا مطلب خود پسندی؟ خود پسندی ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ملازم کی اہلیت کے مطابق اس کی جو پے ہوتی ہے یا ویجز ہوتے ہیں وہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی اجرت اپنے ہی اختیار کے مطابق رکھ لیتا ہے، یعنی اس کی جو اجرت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا میرا پروفٹ میکسیمائز ہو سکے میں پروفٹ میکسیمائز کروں۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بڑے مزے کا کام ہوتا ہے کہ ملازم کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جتنے اس کو ویجز مل رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ کام پھر نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آٹومیٹیکلی اس شخص کو نقصان ہوتا ہے جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا پیداواری عمل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارے حقوق ہیں وہ حقوق کی پابندی نہیں ہو رہی، ان حقوق کو پابندی نہیں کی جا رہی، ان کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی اسٹرکشن نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ملازمت کا جال ہے، تو یہ ملازمت کا جال نہیں ہے بیسیکلی، کیونکہ ملازمت تمام چیزوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اور ملازمت کیا ہوتی ہے کہ ملازمت ایک بہترین رسک فری ارننگ کا ذریعہ ہے کہ آپ کسی جگہ سے رسک فری ارننگ کر سکیں، یہ آپ کا ایک ملازمت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ملازمت کا جال ہے۔ یہ ملازمت کا جال نہیں ہے بیسیکلی، یہ ملازمت کے لیے ایک وہ ٹریک ہے جس کو ہم خود خراب کرتے ہیں اپنی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر، بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ جی ملازمت جو ہے اس کا اس سے کوئی کردار نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کے حقوق مسخ کیے جائیں گے تو آپ ایک ملازم ہیں، ٹھیک ہے۔ ملازم کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے، اپنی پیداواری صلاحیت کو کم کر دیں گے۔ جب آپ اپنی پیداواری صلاحیت کو کم کریں گے تو نقصان ایٹ دی اینڈ اسی شخص کو ہوگا جو پیداواری عمل سے گزر رہا ہے، یا جس نے جو منافع ہے کما رہا ہے، یا جو آپ کا بزنس مین ہے، اسی کو نقصان ہوگا جب آپ کے ویجز کم ہوں گے۔ تو اگر آپ کے حقوق بھی مسخ کیے جائیں گے تو تب بھی یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، یہ حالات رونما ہوں گے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی یا آپ کی پیداواری صلاحیت میں کمی آ جائے گی۔ پھر دیکھیے جی حقوق کی جو پابندی ہے وہ ادارے کو کروانا ضروری ہے، اور ادارے کا ہی یہ کام ہے کہ وہ حقوق کی پابندی کروائے۔ لیکن اگر ہم حقوق کی پابندی نہیں کروا پاتے ہیں اور ہمارے ادارے اس چیز میں فلاپ ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہوگا، اب سسٹم ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ تو گر گئی، لیکن جو ملازم ہے اس کی ایک خود ساختہ صلاحیت ہے وہ بھی اس کی گرتی چلی جائے گی دن بدن۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جب آپ کا
دیکھا جاتا ہے کہ ملازمت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا، یہ ملازمت اس سے کوئی وہ نہیں کرتی، یہ تو ادارے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے اجرت دیتا ہے یا کس طرح سے آپ کا جو وہ کرتا ہے. جسے کہتے ہیں وہ ایچ آر آج کل ہم نے بنا لیا ہے. آج کل ہمارا جو سننے میں آتا ہے بڑا ایک نامور ادارہ ہے کہ ایچ آر کا ادارہ ہے، لیکن وہ ایچ آر ہے نہیں. بیسیکلی وہ ایک تھرڈ پارٹی کنڈیشن ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی کنڈیشن کے اوپر انہوں نے ایچ آر رکھ لیا ہے تاکہ حکومت سے ہم کچھ کہہ نہ سکیں، ہم کہیں بھائی یہی ذمہ دار ہیں، اور پتہ چلے کہ وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے کسی چیز کے. تو یہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، یہ جاب کا کوئی عمل نہیں ہوتا اس کے اندر کہ آپ کو کسی ٹریپ میں ڈالا جائے. بیسیکلی یہ ادارہ جو ہے وہ کچھ ٹیکنیکل طریقے سے آپ کا جو ہے نا پیچھے کوئی سسٹم بنا لیتا ہے اور اس سسٹم کے اکارڈنگ آپ کو کھیرتا ہے. تو یہ آپ کے حقوق جو ہیں مسخ کیے جاتے ہیں اس طرح سے. اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ملازمت ایک بہترین رسک فری کمانے کا ذریعہ ہے، یا جسے کہنا چاہیے کہ ایک بہترین جو بہترین ذریعہ معاش ہے آپ کے لیے، وہ بہترین ذریعہ معاش ایک ملازمت سے ہی مل سکتا ہے. اسی لیے ملازمت کو یہ کہنا کہ جی ملازمت آپ کو ٹریپ میں رکھتی ہے، اس کو دباتی ہے، ملازم کے حقوق وثق ہوتے ہیں، تو جو ہے وہ پرابلم آپ کے لیے کریٹ ہوتی ہے، ورنہ ملازمت کا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے.